کو بتائیں کہ بیان حلفی میں جج ارشد ملک کا کہنا ہے کہ دوران سماعت بار بار رشوت کی پیشکش کی گئی، تعاون نہ کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ ان پر بالواسطہ یا بلا واسطہ دباؤ تھا اور نہ ہی کوئی لالچ۔ جج ارشد ملک نے کہا کہ انہوں نے فیصلے خدا کو حاضر ناظر جان کر ہی کیے ہیں، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان پر بالواسطہ یا بلا واسطہ دباؤ تھا اور نہ ہی کوئی لالچ۔ جج ارشد ملک نے کہا کہ انہوں نے فیصلے خدا کو حاضر ناظر جان کر شواہد کی بنیاد پر کیے ہیں۔ پریس کانفرنس فیصلوں کو متنازع بنانے کے لیے کی گئی ہے، ویڈیوز جعلی، جھوٹی اور مفروضی ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں نمائندہ آج نیوز آصف نوید سے۔ جی آصف نوید، مزید کیا کہا انہوں نے بیان حلفی میں؟ اپڈیٹ کیجیے۔ دیکھیں تو صاحب عدالت کے جج ارشد ملک کی جانب سے جو آج ایک بیان حلفی جمع کرایا گیا سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، اس میں تو مزید کنڈورا باکسز کھل گئے ہیں۔ انہوں نے مزید الزامات لگا دیے ہیں کیونکہ الزامات کی اس وقت سلسلہ جاری ہے۔ اس میں جو آج بیان حلفی جمع کرایا ہے اس میں جج ارشد ملک نے نواز شریف سے ملاقات کو بھی تسلیم کیا، ان کے بیٹے سے ملاقات کو بھی تسلیم کیا، رشوت کو بھی تسلیم کیا کہ رشوت کی بار بار آفر کی گئی، 50 کروڑ روپے کی رشوت کی آفر کی گئی، ایسا کہنا ہے بیان حلفی میں ارشد ملک کا کہ لاہور میں نواز شریف سے ملاقات ہوئی تھی۔ ارشد ملک نے جب کہا کہ میں عمرے پہ گیا تو وہاں پہلے سے ہی حسین نواز موجود تھے، حسین نواز نے مجھے براہ راست 50 کروڑ روپے اور باہر سیٹ ہونے کی آفر کی، اور اگر ان کی بات نہ مانی اس صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی ان کو دی گئیں، اور رشوت کی پیشکش قبول نہ کرنے کی صورت میں یہ سارے اقدامات ان کے خلاف اٹھائے گئے۔ اور انہوں نے کہا کہ ویڈیو میں کہیں میں نے غلط فیصلہ کہا گیا کہ آپ صرف ایک ویڈیو کر دیں جس کو نواز شریف کو مطمئن کرنا ہے کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے، اور یہ بھی کہیں کہ فیصلہ کسی دباؤ میں کیا گیا تاکہ نواز شریف کو تسلی ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ ارشد ملک کا یہ بھی کہنا تھا بیان حلفی میں کہ اپنی فیملی کو اس حوالے سے مکمل طور پر آگاہ کیا تھا کہ مجھے رشوت کی آفر کی جا رہی ہے، مجھے مختلف آپشنز دی جا رہی ہیں، باہر سیٹلمنٹ کی آفر دی جا رہی ہے، اور اگر ان کی بات نہ مانی گئی تو ایسی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اس میں کہا کہ دھمکیوں میں یہ بھی کہا گیا کہ 4-5 قتل پہلے کیے جا چکے ہیں تو مزید بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان حلفی میں کہا کہ یہ سارا دباؤ مجھ پر نواز شریف کے حق میں فیصلہ دینے کے لیے کیا جا رہا تھا کہ میں کسی طریقے سے نواز شریف کے حق میں فیصلہ دوں، لیکن میں نے اپنے ضمیر کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ مکمل طور پر ایمانداری سے فیصلہ دیا۔ ناصر جنجو اور مہر جیلانی نے مجھے رقم کی پیشکش کی تھی اور جس کو میں نے قبول نہیں کیا، اور مجھے یہ بھی کہا گیا کہ اگر نواز شریف کی بریت آپ کر دیں تو ہم آپ کو منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہے، اگر آپ 50 کروڑ روپے آپ نہیں لینا چاہتے، زیادہ لینا چاہتے ہیں۔ نوید، ایک دفعہ پھر سے کنفرم کیجیے گا کہ کس نے ان کو رشوت کی پیشکش کی تھی؟ دیکھیں جو بیان حلفی دیا گیا ارشد ملک جج صاحب عدالت، اب تو سابق جج صاحب عدالت ان کی جانب سے جو بیان حلفی 4 صفحات پر مشتمل تھا، ڈیٹیل سے انہوں نے تمام چیزوں کو لکھا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ان کو ناصر جنجوا اور مہر جیلانی نے رشوت کی پیشکش کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ جو 50 کروڑ اگر آپ کے لیے رقم کم ہے یا آپ اس کے علاوہ بھی کوئی مراحت چاہتے ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر جس طرح کا تحفظ چاہتے ہیں، آپ کو تمام رقوم بھی پاکستان سے باہر ملیں گی۔ اور اس حوالے سے ان کو حسین نواز نے، جب صاحب عدالت کے جج ارشد ملک کا کہنا تھا کہ عمرے کی ادائیگی کے لیے جب سعودی عرب گئے وہاں پہلے سے ہی حسین نواز موجود تھے جن سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی ان کو رشوت کی آفر کی، تو 2 نام بھی انہوں نے ظاہر کیے، تیسرا نام حسین نواز کا بھی آ گیا کہ انہوں نے بھی ان کو رشوت کی آفر کی، اور جس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ میاں محمد نواز شریف کے خلاف آنے والے فیصلے کو نظر انداز کیا جائے اور فیصلہ میاں محمد نواز شریف کے حق میں دیتے ہوئے ان کو ان کیسز سے بری کر دیا جائے۔ اگر وہ ٹھیک ہے، جج ارشد ملک کی جانب سے جو بیان حلفی جمع کرایا گیا ہے اس کی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آصف نوید، آپ کا شکریہ۔